اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ نکلو ہلکے ہو اور بوجھل اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ اگر مال ہوتا نزدیک اور سفر ہلکا تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے، لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت، اور اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ۔ وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں پر جو بات چل رہی تھی وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہے، اور غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام نے بڑے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ تیاری کریں اور ہم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اور یہ مسافت بھی تقریباً 1000 میل کے برابر کی علماء نے لکھے ہیں، تقریباً اس طرح کی مسافت بنتی تھی، اور اتنی مسلمانوں کے پاس خوشحالی بھی نہیں تھی، سواریاں بھی بڑی کم تھی اور وسائل بھی اتنے نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ عام اعلان ہوا تھا کہ ہر بندے نے جانا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی جائے اور کوئی نہ جائے۔ ہر ایک بندے کے لیے اعلان یہ تھا کہ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اب ہلکے اور بوجھل میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، صحت مند ہیں، اور مالی حوالے سے وسعت ہے یا تنگ دستی ہے، ہر ایک نے نکلنا ہے۔ اور یہ جو جہاد کا معاملہ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسا ہے کہ کبھی تو یہ فرض عین ہو جاتا ہے اور کبھی یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اور اس موقع پہ یوں سمجھیں کہ فرض عین تھا کہ ہر بندے نے نکلنا ہے، اگر کوئی نہیں نکلنے گا تو گناہگار ہوگا۔ فرض کفایہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل کر لے ایک آدمی بھی تو باقیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اور عین کا مطلب یہ ہوتا ہے فرض عین کا کہ ہر بندے نے فرداً اس عمل کو کرنا ہے، تب جا کے جان چھوٹے گی، ورنہ جو نہیں کرے گا اس کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس حوالے سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نفیر عام تھا، ہر بندے کے نکلنے کے لیے دعوت تھی کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے۔ کہ اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ اپنا مال بھی لگاؤ گے اور اپنی جان بھی لگاؤ گے۔ جو انسان جان کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا، میں کمزور ہوں، تو اس کے پاس مال ہے تو مال دے، مثلا بیمار ہے، معذور ہے، یا کوئی ایسا شرعی عذر ہے اس کا، وہ نہیں نکل سکتا، تو پھر اپنے مال کے ساتھ اپنا مال پیش کرے، جی میں اپنا مال پیش کرتا ہوں، یہ آپ اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اور اگر اس کے پاس مال بھی ہے اور جان بھی ہے تو دونوں لگائے، مال نہیں ہے صرف جان ہے تو جان لگائے، اور اگر دونوں اعتبار سے ہی کمزور ہے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا ہی کریں تاکہ کفر ٹوٹے اور مسلمانوں کے اندر ایک قوت پیدا ہو۔ تو یہ بھی ایک جنگی حوالے سے اس کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے، دعا کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے، اور ایسی باتیں کرے جس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور چیز کہ جہاد اور عبادت، ارکان اسلام اور جہاد یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام کے اندر جو مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، کے 5 ارکان ہیں، اس میں توحید کے بعد 4 کا ذکر ہے کہ توحید اور رسالت ایک ہو گیا، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، اور روزہ، حج، زکوٰۃ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ توحید ہے۔ اس کے بعد ان 4 کا ذکر ہے، اس کے اندر جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ اب ایک اور حدیث ہے جس کے اندر ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ کس چیز پہ بیعت لیتے ہیں؟ غالباً بشیر ابن الخصاصیہ نام ان کا آتا ہے کہ آپ کس چیز پہ بیعت لیتے ہیں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا جی میں بیعت دیتا ہوں توحید کے اوپر کہ تم گواہی دو کہ اللہ جو ہے ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور جہاد ہے. اب وہ صحابی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں باقی تو بات ٹھیک ہے، میں بیعت لے لوں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جی سال میں ایک دفعہ روزے ہیں اور استطاعت ہے تو جہاد بھی آپ نے کرنی ہے، اس میں استطاعت ہے تو حج بھی کرنا ہے، اور مالی اعتبار سے وسعت ہے تو آپ نے ہر سال زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے اور جہاد ہے. میں نے کہا باقی تو ٹھیک ہے میں کر لوں گا، لیکن میں مالی اعتبار سے کمزور ہوں، میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا دل کا کمزور ہوں، میں جہاد بھی نہیں کر سکتا. اس دو پہ میں آپ سے بیعت نہیں کرتا. آپ علیہ السلام. اور دوسرا یہ ہے کہ میں حج بھی نہیں کروں گا، مالی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوں، میں وہ بھی نہیں کرتا. آپ علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. آپ نے فرمایا کہ آپ حج نہیں کریں گے تو حج کے حوالے سے تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی انسان صاحب استطاعت ہو اور حج اس کے اوپر لازم ہو جائے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، کچھ بھی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور اگر جہاد تم چھوڑ رہے ہو تو اگر انسان جہاد کو ترک کر دے تو جو انسان جہاد کو ترک کر دیتا ہے اور اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ان کے اوپر آپ کیسے بیعت نہیں کریں گے؟ تو آپ تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے. اگر آپ مال خرچ نہیں کریں گے، آپ جہاد نہیں کریں گے تو آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اب وہ جو صحابی انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا اور کہا کہ میں ان ساری چیزوں کے اوپر بیعت کرتا ہوں. اب یہ جو بنی الاسلام علی خمسین ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے ارکان جو عبادت کے بعد 4 آئے ہیں، 5 نہیں آئے، اس کے اندر جہاد کا ذکر نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اس حدیث کے اندر جہاد کا ذکر ہے تو یہ جہاد عبادت کے ساتھ شامل ہو جائے گی. یہ جہاد ہے یہ اصل میں عبادت ہے، اور یہ عبادت کے ساتھ شامل ہو کر یہ ارکان پورے ہیں. اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے کہ توحید کے بعد 4 ہیں یا 5 ہیں. اب دیکھیں 2 حدیثیں آگے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، 4 ہیں یا 5 ہیں، گڑبڑ چل رہی ہے. تو علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، یہ جو جہاد ہے عبادت کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ممالک جو ملک بنے ہیں، پھر اسلامی ملک بھی بنے ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اس میں فوج باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر بھرتیاں کی جاتی ہیں، ان کو خاص قسم کی مشق دی جاتی ہے کہ اس حساب سے وہ لڑیں گے. جب سے یہ نظام بنا ہے تب سے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم ہو گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان خاص لوگوں کا کام ہے، باقی ہمارا کام نہیں ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، یہ لوگ جو شریک ہوتے ہیں فوج کے اندر اور وہ پھر لڑتے ہیں دشمن کے ساتھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو عبادت نہیں سمجھتے. اس کا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں باقی جتنی عبادات ہیں وہ ہم تنخواہ لے کے تو نہیں کرتے نا. اگر فرض کریں ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو نماز پڑھنے کے اوپر فی نماز کے اوپر 10 روپے بھی چلو کر لیں، زیادہ نہ کریں، 10 روپے ہم فی نماز کے اوپر دیں گے، اور کبھی یہ ہو جائے کہ ہم 10 روپے نہیں دے سکتے، آپ نے پڑھنی ہے تو پڑھیں، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھیں، تو کوئی انسان نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، عبادت ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. تو یہ سارے کی سارے انسان عبادت جو کرتا ہے وہ بغیر تنخواہ کے کرتا ہے. اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تنخواہ ملے گی تو کروں گا، نہیں ملے گی تو نہیں کروں گا، وہ بغیر تنخواہ کے کرے گا. لیکن جب فوج کے اندر انسان بھرتی ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ کام، پھر وہ عبادت نہیں سمجھتا، اسے بھی تنخواہ ملے گی تو وہ یہ سارا کچھ کرے گا، نہیں ملے گی تو نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس کو عبادت نہیں سمجھتے. اور اگر ثانوی درجہ دیتے ہیں تنخواہ کو تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ یہ درجہ دیں کہ ہم ثانوی حیثیت تنخواہ کو دیتے ہیں، پہلی حیثیت یہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی عبادت کر رہے ہیں. لیکن یہ اس وقت واضح ہو جاتا ہے کہ جب انسان 2 سال کے لیے بند کر دے، پتہ چل جاتا ہے کہ عبادت ہو رہی تھی یا کیا ہو رہا تھا. بہرحال جو بھی ہے، یہ قطع نظر اس کے کیا معاملہ ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو ہلکے اور بھوجل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو جب یہ انسان اپنے مال سے بھی اپنے جان سے بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال سے بھی لڑ رہے ہو اور جان سے بھی لڑ رہے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر منافقین کو جو ان کے معاملات تھے اس کو واضح کر دیا
کیونکہ سفر بھی لمبا تھا، بڑے مشکل معاملات تھے. منافقین کا جانا ان کے تو مسئلہ بن گیا، ان کا جی کیسے جائیں گے، اتنا لمبا سفر کریں گے اور پیچھے حالات بھی ایسے ہیں، ادھر فصلیں پکی نہیں ہیں، ادھر قحط چل رہا ہے، فصلیں پکیں گے تو کوئی معاملات سدھریں گے. یہ ہمیں جہاد کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. تو لوگ آتے گئے، اپنا عذر پیش کرتے گئے اور نکلتے گئے. اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ لوگ، اب یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ کا، اب منافقین کی بات ہے کہ لو کان عارضا قریبا، اگر مال ہوتا نزدیک، اللہ رب کہہ رہے ہیں اگر، تو ان کو مال بڑا دور نظر آ رہا ہے کہ بھئی اتنا لمبا سفر کریں گے، پتہ نہیں فتح ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لہٰذا پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے کہا کہ اگر مال ہوتا نزدیک، وسفرا اور سفر، قاصدا ہلکا، لاتبعوک، تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے. کہ سفر بھی قریب کا ہوتا، انہیں نظر آ رہا ہوتا ہمیں مال بھی ملے گا، تو یہ لازمی آپ کے ساتھ ہوتے. پھر ان کو یہ نہ ہوتا کہ ہم نہیں جائیں گے، یا کچھ مسائل ہیں، بیماری ہے، ادھر ادھر کی پھر بات نہ کرتے، پھر لازمی آپ کے ساتھ جاتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت. اب ان کو مسافت لمبی نظر، اتنا لمبا سفر کریں گے، وہاں جائیں گے، پتہ نہیں فتح ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا ہوگا، لہٰذا آگے آپ سے معذرت کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جا کے بھی ان کے مسائل کو بڑا کھولا ہے. تو وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور آپ قسمیں کھائیں گے، اور اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ. کہ اگر ممکن ہوتا، ہم ابھی ہمارے مسائل ہیں، اگر مسائل حل نہ ہوتے، مسائل حل ہو چکے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے. ابھی ہمارے مسائل ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. اسی طریقے سے ابھی تو جہاد تو چلو بہت دور کی بات ہے نا، جہاد جان جاتی ہے اس کے لیے. ابھی تو صرف جماعت کے ساتھ جانا ہو 3 دن کے لیے بھی تو اتنے سارے مسائل بندے کے نکل آتے ہیں کہ دوسرا سننے والا بندہ کہتا ہے یار اس سے بڑا تو مسائل کے اندر کوئی گرا ہوا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں چلو یار میرے ساتھ جو وقت ملے گا میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل حل کروں گا. تو اب تو یہ معاملات یہاں پہ بھی چلتے ہیں. تو یہ تو آسان کام ہے. عموماً ہوتا کیا ہے، لوگ یہ کہ لوگوں کی بات کرو، اپنی بات نہیں کرو، حقائق سے ہٹ کے بات کرو. حقائق ایسے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جہاد پہ جاؤ تو جان جاتی ہے، اور تبلیغ کے ساتھ جاؤ تو جان بنتی ہے. لوگ جان بنانے بھی نہیں جاتے. میں نے آپ سے کہا حقائق سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ لوگوں کی جو بات ہے اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب جان بنانے کے لیے بھی، کیونکہ اب کیا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور پھر نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑتی ہیں. پھر کسی غیبت کرے تو مسجد میں بیٹھ کے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پھر 2-3 باتیں کر کے بندہ کہتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، چلو پھر بریک لگانی پڑ جاتی ہے. پھر موبائل ہے اس کا استعمال بھی بڑا محدود پیمانے پہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ گھر میں تو چلو 24 گھنٹے بھی کریں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس طرح کی بہت ساری پابندیاں مطلب معاشرے کو دیکھ کے ہم اپنے اوپر خود لگا لیتے ہیں. تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے نہیں جا سکتے. تو کہتے ہیں کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ ہم اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ. یہ بھی کہتے ہیں جی اگر بس گھر کے یہ مسئلہ نہ ہوتا نا تو جی اس دفعہ ہم پکے آپ کے ساتھ 3 دن کے لیے تو ہم پکے تھے. باقی اللہ دعا کریں ہمارے لیے. بھئی دعا کیا کریں، یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں دعا کی، کچھ چیزیں دعا کی نہیں ہوتی، خود کرنی ہوتی ہیں. انسان کو بھوک لگی ہو، روٹی سامنے رکھیں اور پھر آپ کہیں جی بس دعا کریں میرا پیٹ بھر جائے. بھئی روٹی کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا، ایسے کیسے پیٹ بھرے گا؟ اب گھر کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے، جی دعا کریں میرا پیٹ بھر جائے، بہت کمزوری ہوگی ہے، صحت نہیں ہے، اور بس جو ہے نا پیٹ میرا بھر جائے. تو یہ کام بھی اسی طرح یہ دعا سے نہیں ہوگی، نکلنے سے ہوگا. کیا مسئلہ ہے، آپ 3 دن کا ارادہ کریں نکلیں جی، مہینے کے اندر 3 دن، 30 دنوں میں سے 10 دنوں میں سے 1 دن. یہ کتنا کم ہے، اتنی تو زکوٰۃ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی 2.5% ہوتی ہے، یہ تو 2.5 بھی نہیں بنتا. تو اتنا تو کم از کم ارادہ کریں نکلنے کے لیے. تو بہرحال یہ جہاد کی بات چل رہی ہے، وہ اللہ کی راہ میں بھی نکلنا وہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت جو بات چل رہی ہے مقصودی ہے وہ جہاد کی ہے. تو فرمایا تمہارے ساتھ یہلکون انفسہم، وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو. یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ آپ نے، اب یہ ان کا معاملہ اسی طرح تھا، جہاں پہ ان کو مال نظر آتا تھا، مسافت کم نظر آتی تھی، سہولت ہوتی تھی، یہ فوراً کہتے جی ہم تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اب اسی طریقے سے خیبر کا موقع تھا. خیبر کے موقع کے اوپر یہودیوں نے کہا، منافقین نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ علیہ السلام نے کہا نہیں اب نہیں جائیں گے. خیبر میں وہی شریک ہوگا جو حدیبیہ میں شریک ہوا تھا. جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھا وہ اس کو منع تھا کہ وہ خیبر میں شریک نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ خیبر میں. آپ علیہ السلام نے نہیں اب نہیں جاؤ گے. اللہ رب العزت نے ان کا کچا چٹا سارا کھول کے رکھ دیا تھا کہ اب نہیں جا سکتے. تمہارے لیے جب سفر قریب ہوتا ہے، مال تمہیں یقینی نظر آ رہا ہوتا ہے، تم کہتے ہو ہم جائیں گے. اور جب سفر تھوڑا لمبا ہوتا ہے، مال یقینی بھی نہیں ہوتا، اس وقت تم اپنے عذر پیش کر لیتے ہو. تو فرمایا یہلکون انفسہم، وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں.
یہ جو عذر پیش کرتے ہیں جی ہم اللہ کے نام میں نہیں جا سکتے اور ہمارے گھر کے اندر مسائل ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ان منافقین کے جو حوالے سے گفتگو آگے تک چلے گی کہ ان لوگوں نے شرکت نہیں کی اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا حال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پہ ان سے بھی بیزاری کا پھر اعلان کیا۔ بہرحال جو مزید گفتگو ہے انشاءاللہ مزید اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔